السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پیاز کے بیجوں کو، جن کو تخم پیاز کہا جاتا ہے اور انگلش میں ان کو آنین سیڈز کے نام سے پکارا جاتا ہے اور عربی میں بذر البصل کے نام سے پکارتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیاز کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں اور انسانی صحت کے حوالے سے بہت سے مفید اجزاء رکھے ہوئے ہیں، یعنی پیاز کے بیجوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مفید اجزاء رکھے ہوئے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان اپنی بہت ساری بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ پیاز کے جو بیج ہوتے ہیں یہ تکونی شکل کے ہوتے ہیں، رنگت ان کی سیاہ ہوتی ہے، ان کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے اور جو ان کا مزاج ہے یہ دوسرے درجے میں گرم خشک ہوتا ہے۔ تخم پیاز جو ہے اس کو بہت ساری بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس کے استعمالات کی طرف آتے ہیں، کون سی بیماریاں ہیں اور کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو تخم پیاز ہیں یہ مقوی باء ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی معجونیں طبہ تیار کرتے ہیں تقویت باء کے لیے اور جتنے صفوف تقویت باء کے لیے بناتے ہیں ان میں سے اکثر معجونوں اور صفوفوں کے اندر تخم پیاز کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ کمزوری باء کے مریضوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے جس کو داؤ الثعلب کہتے ہیں، یعنی کہ لومڑی کی بیماری۔ اس بیماری کے اندر انسان کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں اور بسا اوقات ابروؤں کے بال اور داڑھی کے بال جھڑ جاتے ہیں اور جسم کے دوسرے حصوں سے بھی بال جھڑ جاتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں عموماً بال سر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری چونکہ لومڑی کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے طبہ نے اس کی نسبت لومڑی کی طرف ملائی ہے، اس کو داؤ الثعلب کہا جاتا ہے، یعنی لومڑی کی بیماری۔ اب جو متاثرہ جگہ ہے جہاں سے یہ بال جھڑ چکے ہیں، اگر تخم پیاز کو شہد کے اندر اچھی طرح پیس کر ایک لیپ بنا کے اس متاثرہ جگہ پر لگا دیا جائے، چند روز لگایا جائے مسلسل، تو یہ جڑے ہوئے بال ہیں واپس آ جاتے ہیں اور یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بیماری کلف ہوتی ہے جس میں جسم پر سیاہ داغ بن جاتے ہیں، جنہیں کلف کہتے ہیں۔ اگر تخم پیاز کو شہد میں پیس کر ان سیاہ داغوں پر لیپ کر دیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیماری جس کو بہک کہتے ہیں، اس میں جسم کے اوپر سفید داغ بن جاتے ہیں۔ اگر اس کو شہد میں پیس کر ان سفید داغوں پر لگا دیا جائے اور کچھ روز ریگولر استعمال کیا جائے تو یہ داغ دور ہو جاتے ہیں۔ بواسیری مسوں کو زائل کرنے کے لیے تخم پیاز کو نمک میں پیس کر اگر مسوں پر لیپ کر دی جائے تو چند روز یہ لیپ کرنے کی وجہ سے یہ مسے جڑ جاتے ہیں اور بواسیر کو آرام آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ مختلف بیماریوں کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو خودنی طور پہ استعمال کرنا ہو تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 سے 3 ماشا یعنی 3-4 گرام کی مقدار میں انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب دو مفید نسخہ جات ہیں جو اس پیاز کے بیجوں کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کو نوٹ فرما لیں، اور یہ مختصر سے نسخے ہیں اور ان کو آپ بنا کر اپنے علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تخم پیاز اور چینی برابر وزن لے لیں یا مصری لے لیں اور تخم پیاز لے لیں برابر وزن، ان کو پاؤڈر کر لیں اور یہ صبح و شام تقریباً 2 گرام سادہ پانی سے کھا لیا کریں۔ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے۔ جو مریض جن کو بھوک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دوا بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نسخہ اس کا نوٹ فرما لیں کہ اگر تخم پیاز کو اکیلی پاؤڈر کر لیا جائے اور تقریباً 3 گرام کی مقدار میں روزانہ ہاف بوائل انڈا لے کر اس پر چھڑک کر اس انڈے کو کھا لیا جائے تو یہ ایک بہترین مقوی باء دوائی بنتی ہے کہ یہ چند روز ریگولر استعمال کرنے سے انسان کی جو باء کی کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل جو کہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کین کے نام سے ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔